بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں M2M پر۔ بھارتی جو فوج ہے اور سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی پستی، ان کے تنزل، ان کے زوال، ان کی کمزوری مقبوضہ کشمیر میں مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ جو مقامی حریت پسند ہیں، ان کی جو حریت پسندی اور عسکریت پسندی کی جو نت نئی ٹیکنیکس ہیں، اس سے انڈین آرمی بخلائی ہوئی ہے۔ ناکوں چنے چبوا رہے ہیں جو مقامی حریت پسند ہیں، اور اربوں ڈالر یہ لائن آف کنٹرول پر انہوں نے اور انٹرنیشنل بارڈر پر فینسنگ کر دی، باڑ لگا دی، اور اس میں کرنٹ بھی چھوڑ دیا، اس میں جناب بڑی بڑی وہ لگا دی، LED لائٹس بھی لگا دیں تاکہ کوئی لائن آف کنٹرول کراس نہ کر سکے۔ اس کے باوجود بھارتی میڈیا اور بھارتی فوج جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو الزام جو ہے وہ لگا دیتے ہیں پاکستان کے اوپر، جو کہ ان کا ایک پرانا وتیرہ ہے۔ حالانکہ اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ باڑ کو کراس کر کے، جو کہ کئی ہزار کلومیٹر وہ پہاڑی علاقوں میں بھی، دوسرے علاقوں میں ورکنگ باؤنڈری، انٹرنیشنل باؤنڈری میں ان کو کراس کیا جا سکے، اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی کمزوری چھپانے کے لیے، اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، دی گارڈین بڑا معروف برطانوی اخبار ہے، اس میں ایک مضمون شائع ہوتا ہے ایلس پیٹرسن کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو مقامی حریت پسند ہیں، عسکریت پسند ہیں، انہوں نے بھارتی فوج کو ناکوں چنے چبا دیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وہ جو بھارتی فوج کے اوپر جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ جو بھارتی فوج ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے، اور پھر وہ حملہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں غیر ہموار پہاڑی علاقوں میں۔ ان کو یہ تلاش کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور پھر ان کے پاس نہ صرف جدید ترین اسلحہ اور ہتھیار ہیں، بلکہ ان کے پاس انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنیکس بھی ہیں، ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی ہے، اور وہ ایک جگہ سے حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے جو چھکے، انہوں نے لفظ چھکے چھڑا دینا، بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے ہیں ان مقامی حریت پسندوں نے۔ پھر یہ بھی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو اسلحہ اور ہتھیار وغیرہ ہیں، اس کی وہ سپلائی کے لیے ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اپنے ٹارگٹ کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے، اس کا پتہ چلانے کے لیے بھی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ تو بھارتی فوج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہم کریں۔ اعتراف بھی وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں شکست دیے جا رہے ہیں، یہ جو حریت پسند ہیں ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ کر رہے ہیں، اور بھارتی فوج نے مزید کمک بھی مانگی ہے حکومت سے، اور یہ کہا کہ یہ حیران کن ہے کہ یہ حملے بڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس جدید ترین تربیت ہے، جدید ترین ہتھیار ہیں۔ تو یہ اعتراف ہے، اعتراف شکست ہے۔ جتنا مرضی آپ یہ ملبہ ڈال لیں، لیکن وہ ایک جو حریت گروپس ہیں، وہ عام لوگ بھی اب اس میں شامل ہیں۔ وہ ایک تو پہلے مذہبی اس کو رنگ دیا جاتا تھا، اس میں سے نکل کر اب یہ جو عام آبادی کے لوگ، نوجوان ہیں، وہ بھارتی تسلط اور بھارتی قبضہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی جو جد و جہد آزادی ہے اس میں تیزی آئی ہے۔ اب ایک اس کی مثال ہے، انہوں نے بھارتی حکومت نے مودی حکومت نے مودتوا کے تحت
2019 میں جو اس کی حیثیت تبدیل کر دی، خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی، وہ ختم کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ پلان بنایا کہ جو زیادہ آبادی والے مسلم علاقے ہیں وہاں پہ ہندوؤں کو بسایا جائے۔ ہندوؤں کو بسانے کے انہوں نے پلاننگ کی تاکہ جغرافیائی اس کی حیثیت تبدیل ہو، آبادی کا تناسب تبدیل ہو۔ جموں میں پہلے اتنے حملے نہیں ہوتے تھے، اب وہاں پہ بھی ہونا شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح وہ جدید ٹیکنالوجی، گھات لگانا، تربیت، غائب ہو جانا، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ اور ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بھارت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو حریت پسند ہیں بھارت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کرنا کیا ہے۔ یہ چیز جو ہے، اور پھر بھارتی فوج کے خلاف پہلے تو مسلمان ان کے ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا شکار تھے، اب جو سکھ ہیں، جو خود ہندو ہیں، وہ مختلف ریاستوں میں ان کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، بھارتی فوج کے خلاف، ان کے ظلم و ستم کے خلاف، ان کے مظالم کے خلاف، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ بھارتی فوج کے خلاف جو ہے یہ کرتے ہیں، مظالم کرتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے اور اس غصے میں شدت آ رہی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے جناب کہ مودی حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود، 10 لاکھ فوج رکھنے کے باوجود، جو مقامی حریت پسند ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، بلکہ ان کا جو جدوجہد آزادی کی جو جنگ ہے اس میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔